کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ وجود زندگی کا کچھ اور حصہ آپ کے درمیان میں گزارتا ہے۔ اگر یہ بات نبوت کے ساتھ جوڑی جائے تو آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا کیے تھے، اندھوں کو آنکھیں مل جایا کرتی تھی، بے شک بے شک، کوڑی کے مریضوں کو شفا ہو جایا کرتی تھی، اور جہاں تک میرے اور آپ کے نبی کا تعلق ہے انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، عابدان علی کی آنکھوں میں لگتی، علی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی آنکھ میں پھر تکلیف ہی نہیں محسوس کی۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ آپ تو اپنی تھوک چاٹنے کے لیے تیار نہیں، جو آپ کے اندر سے آتی ہے، آپ کو کراہیت ہوتی ہے، آپ کو نفرت ہے، آپ کے منہ سے نکلنے والی تھوک سے بھی آپ کو الفت نہیں ہے، لیکن نبی کی تھوک کا کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا و مولا جب ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے گھر میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مولا میں تیرا شہر کبھی نہ چھوڑتا کیونکہ یہاں تیرا حرم ہے۔ آواز آئی، پیارے تو جہاں جائے گا میرا حرم تیرے ساتھ جائے گا۔ اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ مولا جو یثرب کی بستی ہے وہاں بیماریاں ہیں، امراض ہیں، وبائیں ہیں، کہا پیارے تیرے قدم لگیں گے وہاں کی مٹی میں بھی شفا پیدا ہو۔ واہ واہ، بے شک بے شک، صدقے یا رسول۔ یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے آپ کی، اللہ، ذرا پورا منہ کھولو تاکہ شفا اندر چلی جائے۔ اللہ، تو الحمدللہ جس نبی کے وضو کے پانی کو قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے اللہ، کہ جو پانی ایک دفعہ وضو کے لیے استعمال ہو جائے اللہ، دوبارہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، پر یہ تیرے اور میرے وضو کی بات ہے، اور جو وضو نبی کے ہاتھ چوم رہا ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ گھر بھیجنی ہیں، اللہ، اور یہاں تو تمہارا ایمان عروج پر ہے نا، گھر جاتے ہو نا جب تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ ماحول میں آلودگی ہے۔ اس وقت ترقی کر کے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، آلودگی، فضائی آلودگی۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ فضائی آلودگی ہے کیا؟ یہ جو ہم بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ہماری زبانوں سے غیبت نکلتی ہے، یہی فضا میں اللہ اللہ ہمارے لیے وبائیں بنا رہی ہے۔ میرے پروردگار نے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو میرا نام ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ واہ 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 واہ، صدقے یا رسول بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا وہ جو درخت سامنے کھڑے آواز آنی چاہیے۔ اللہ اللہ، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے پاس چل کر آ جائے۔ میرے نبی نے نہ بلال کو کہا، نہ ابو بکر کو کہا، نہ عمر عثمان علی کو کہا، نہ حسن حسین کو کہا، اسی کافر کو کہا جاؤ جاؤ اس درخت سے کہہ دینا اللہ کا نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ واہ واہ، صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ میں دین کی بات کر رہا ہوں،
معلم بولے گا اس کا طریقہ تعلیم اپنا ہوگا، مبلغ بولے گا اس کا طریقہ تبلیغ اپنا ہوگا، استاد بات کرے گا اس کا ٹیچنگ کا وے علیحدہ ہوگا، لیکن سنو جب میرا نبی بولے گا نا تو اس کے لبوں پر رب بولے گا، بے شک بے شک، اور جب میرا نبی دیکھے گا اس دیکھنے میں اللہ کا نور ہوگا۔ بے شک۔ تو نبوت انسانوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ بس اختصار کے ساتھ چند کلام ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ عالم ارواح ہے، عالم ارواح اس دور کو کہتے ہیں جب روحیں تھیں جسموں میں نہیں تھی۔ جب تک روح جسم میں نہ آ جائے وجود نہیں بنتا، جب تک وجود نہ بن جائے منہ نہیں بنتا، جب تک منہ نہ بن جائے زبان نہیں آتی، زبان آ بھی جائے تو جب تک بلوغت نہ ہو بول نہیں سکتی، اور بولتی بھی تب ہے جب اس کی سماعتوں میں قبولیت کا نور ہوتا ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ، بے شک، کیا بات ہے۔ لیکن اللہ جب چاہے گھر تو آپ سب نے جانا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں آج اس شان کے ساتھ جاؤ کہ تمہارے چہروں سے نور ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی وجود ہی نہیں ہے، ابھی روح اور جسم کا ملاپ ہی نہیں ہوا ہے، تو منہ کہاں، زبان کہاں، سماعت کہاں۔ لیکن پروردگار نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ جنہیں میں نے نبی بنایا ہے نا، نہ وہ زبان کے محتاج ہیں، نہ وہ منہ کے محتاج ہیں، نہ وہ وجود کے محتاج ہیں، نہ روح اور جسم کے ملاپ کے محتاج ہیں۔ نبی جہاں بھی ہوگا بول سکتا ہے۔ اللہ، واہ واہ۔ اور دیکھیں میں صرف قرآن سے ایک آپ کو مثال دوں گا۔ جب اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوئے تو ماں تھی پاک دامنہ، مومنہ، پاکیزہ کردار، لیکن سوچا گناہ تو مجھ سے ہوا نہیں ہے، اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں قوم کو کیا بتاؤں گی۔ اب آپ باہر تشریف نہیں لے جا رہی ہیں، ایک دن اللہ کا حکم آ گیا، مریم جاؤ بچے کو سینے سے لگا کر قوم کے پاس جاؤ۔ یا اللہ تو جواب کیا دوں گی؟ فرمایا تم خاموش رہنا، تم اشارہ کر دینا۔ آپ بچے کو اٹھا کر لوگوں کے پاس گئیں، لوگوں نے کہا بی بی تو پاک دامنہ تھی، تیری تو شادی نہیں ہوئی، اس کا باپ کون ہے؟ فرمایا اس سے پوچھو۔ اللہ اللہ، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے کبھی بچے ماں کے گہوارے میں بولتے ہیں؟ اللہ اللہ، اور وہاں تھا اللہ کا نبی، آپ نے وہیں سے کلام کیا۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ، قال انی عبد اللہ، اللہ، بچہ ہے پر بول رہا ہے۔ اور یہ کیسے بچے ہیں جو بڑے بھی ہو گئے ہیں پھر بھی نہیں بول رہے؟ اللہ اللہ، اور زبان تو اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے نا۔ اور بہت گندی باتیں لوگ بولتے رہتے ہیں، یار تمہیں تو اچھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ واہ واہ، اللہ، قرآن سنیے، نبوت کی شان سنیے۔ اللہ، اگر عام انسان کو فہم ہوتا تو نبی ان کی ہدایت کے لیے کیوں آتے؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہی دین ہے۔
آپ فرماتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ بچہ نہیں بول سکتا پر نبی بول رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت نہ روح کی محتاج نہ جسم کی محتاج، اللہ بے شک نبوت کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے عرفان سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو، نبی ہو کر بھی صاحب کتاب ہو کر بھی جب کملی والا آ جائے اور یہاں ایک بڑی خاص نقطے کی بات ہے کہ جب نبی آ جائے، رسول آ جائے تو اے نبیو، اس کا یہاں یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ ان سب نبیوں نے عالم ارواح میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم سب پہلے جاؤ گے، تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، جب کملی والا آئے گا تو تمہیں اختیار ہے کہ تم قبروں سے اٹھ کر اقصی میں آ کر اس کا اللہ 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 اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ سارے نبی اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا اقصی میں سارے انبیاء حاضر ہو گئے تھے، تو جب وہ فوت ہو گئے تو وہ کیسے آ گئے؟ اور یہی بات تمہیں سمجھنی ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، سائنسدان مر جاتا ہے، فزیشین مر جاتا ہے، کیمسٹ مر جاتا ہے، فارمولے بناتے بناتے خود فارمولوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ریسرچ سکالر مرتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن نبوت مرتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ بے شک تاجدار ختم نبوت۔ نبوت اس لیے نہیں مرتی کہ نبوت سے تو زندگی ملتی ہے۔ آہا کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ اے نبیوں، جب کملی والا آ جائے، یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بے وقوف بن گئے، قادیانیوں کے چکر میں آ گئے، لیکن آپ تو مصطفیٰ کے چکر میں ہیں نا، پھر کیوں چکر سے باہر نکل جاتے ہیں؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں نے صرف تھوڑا سا نشاندہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کملی والے کو یہ شان دی، فرمایا جب یہ سارے نبی تیرے استقبال کے لیے آ جائیں گے پھر تو امام بنے گا، یہ تیرے مقتدی بنیں گے۔ بھائی نماز باجماعت ہوگی۔ ارے مرنے کے بعد قبر میں کوئی نماز نہیں، قبر سے باہر آ کر کوئی نماز نہیں، مرنے کے بعد نماز جنازہ ہے لیکن مرنے والا نہیں پڑھتا۔ اور یہ کون سی نماز ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس نماز نے ہمیں بتا دیا دین ملا فساد فی سبیل اللہ۔ فرقہ واریت کی دنیا میں رہنے والے سکالرز، ڈاکٹرز، ریسرچ سکالرز نت نئی دین میں رکھنا اندازیاں کرنے والے، کبھی قرآن کے خلاف باتیں کرنے والے اور کبھی حدیث کو ضعیف کہنے والے، جھوٹی روایتیں گھڑنے والے، ہمیں اس لیے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا دین خود اللہ نے بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آخری ایک کلام کرنا چاہتا ہوں جس سے میری گفتگو کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب یہ قافلہ عشق و مستی امام الانبیاء کے جلو میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جناب جبریل رک گئے، براق رک گیا، عرض کیا جبریل نے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میں جل جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا سن میں جا سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک میں جس دین کی بات کر رہا ہوں نا، بے شک بے شک، اس کو جگاڑ نہیں لگانا پڑتا، اس کو پنچر نہیں لگانے پڑتے، اس کو مینٹین نہیں کرنا پڑتا، اس کی مینٹیننس کرنے والا خود اللہ ہے۔ اللہ، بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں، اس کو آپ نے پلے باندھنا ہے، دل کے نہا خانے میں جگہ دینی ہے۔ فرقہ واریت کا ماحول ہے، مسلمان ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ کسی کو کافر اور مشرک کہنے سے پہلے احتیاط کرو، اگر تم نے کسی کو کافر یا مشرک کہا اور وہ نہ ہوا تو کہنے والا خود ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ گفتگو کا حصہ مکمل ہونے والا ہے۔ ثم دنا، قرآن پڑھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے منہ کو اور ہاتھوں کو جوڑو ذرا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دونوں جب کعبے سے چلے تھے تو اللہ نے فرمایا اللہ لے جا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جب یہاں سے سدرہ تک اور سدرہ سے آگے جب اللہ اور اس کا حبیب ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے تو اللہ نے فرمایا محبوب میں بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی ماننے والا ہے تو اس کو ہدایت مل جائے، اگر کوئی منافق ہے تو ہمیشہ کے لیے دار اسلام سے خارج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ ثم دنا فتدلی، دونوں سے مراد کون ہے؟ جو معراج پہ لے جا رہا ہے اور جو معراج پہ جا رہا ہے، دونوں قریب ہو گئے، قوسین مل جاتے ہیں۔ یہ بمیں کمان کی طرح، ان کو ہی قوسین کہتے ہیں، یہاں جا کر یہ مل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو کیا کہنا چاہتے ہو، یہاں تک آ ہی گئے ہو تو کہو۔ اتنا اونچا جا کر بھی نبی کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آواز نہیں آئی مجھے، پرجوش آواز چاہیے۔ اللہ، میری تو کلام ہی مکمل ہو گئی ہے۔ نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا پیارے نماز میری ہوگی، التحیات پڑھنا واجب بن جائے گا۔ اللہ، بے شک، آپ کی مرضی، آپ فرقے میں چلے جائیں، جہنمیوں کے گروہ میں چلے جائیں، پر نماز پڑھنی چھوڑ دو یا پھر نماز میں جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ماننا شروع کر دو۔ اللہ، بے شک بے شک۔ یہاں سنی بابی کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، دیوبندی بریلوی کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، سنی شیعہ کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں تو حسینی اور یزیدی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ، جیو مرشد جیو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو میرے نبی کے اس تحفہ کے پیش کرنے پر اللہ کو پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مولا یہ تو تیرا اور تیرے نبی کا راز و نیاز تھا، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ کہیں اور کسی کتاب میں ہے، یہ تو جانتا ہے یا تیرا نبی جانتا ہے، اس کو تو راضی رہنے دیتا، اب تو نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا ہے، نماز میں نہیں پڑھو گے تو واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، اور سجدہ صاف کے بعد پھر ایک دفعہ کہنا پڑے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں نے کہا مولا یہ تو تیرے اور تیرے نبی کے درمیان بات ہوئی تھی، تو نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا اس لیے بنایا ہے کہ جو بے ایمان ہوتا ہے ہو جائے،
جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹ آ جائے سامنے، اور جو فرقہ پرست ہے اس کی فرقہ پرستی کی گندگی کی بدبو آ جائے۔ توجہ ہے؟ اللہ، آواز نہیں آئی مجھے آپ کے؟ اللہ۔ چلو ایک چیپٹر ہو گیا مکمل، یہ چیپٹر میں نے کر دیا مکمل۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ فرمائے وہ بھی دین ہے، جو نبی کرے وہ بھی دین ہے۔ واہ واہ واہ، بے لیکن شک۔ اس کا ایک چیپٹر اور بھی ہے، نہ اللہ نے فرمایا نہ نبی نے کیا، پھر بھی صدیق و فاروق، عثمان و علی، بلال و صہیب، اللہ۔ توجہ ہے؟ کلام کا بالکل آخری سے شروع ہو گیا۔ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے مدینے والے کی ذات۔ اللہ نے بھی نہ حکم دیا ہو، نبی کا طریقہ بھی موجود نہ ہو، فرمائے ایک ہے صحابہ کا عمل۔ اب اللہ کا حکم ہے کہیں بھئی نبی کے وضو کے پانی کو تبرک بناؤ؟ نہیں۔ کیا نبی نے کہیں کہا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا؟ پر صدیق و فاروق کو دیکھو، عثمان و علی کو دیکھو، جنہیں کائنات والے پوری دنیا میں اسلام کے مدبرین کا وہ گروپ قرار دیتے ہیں۔ پر میں لوگوں کی بات کی کیا بات کروں؟ میرے نبی نے فرمایا آسمانوں میں بھی میرے 2 وزیر ہیں، زمینوں پر بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمانوں میں جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین پر صدیق و عمر میرے وزیر ہیں۔ آہا ہا، واہ واہ، بے شک بے شک۔ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے برٹن کا، جارج برنارڈ شاہ۔ یہاں ایک بہت بڑا سکالر تھا انڈیا میں، ابوالکلام آزاد۔ اس نے بہت ساری تحریریں جارج برنارڈ شاہ کی پڑھی، اس کو یوں لگا جیسے یہ اسلام قبول کر لے گا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے خط لکھا جارج برنارڈ شاہ کو کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس نے پتہ کیا جواب میں کہا؟ اس نے کہا مولانا if you can show me and other Abu Bakr and Umar, I'm ready to become Muslim۔ اللہ، واہ 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 واہ۔ پر دین ملا فساد فی سبیل اللہ، میں تمہارے دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ سوال کرتے ہیں کون سا مذہب؟ اور میں پتہ کیا کہتا لوگوں کو، جو قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلتا اس کی تو کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے نبی والا بننا ہی تو کمال ہے۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اب دیکھیں جتنے بھی دنیا میں اللہ والے ہوئے ہیں نا، جنہیں قرآن نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ اللہ والا وہی ہے جو نبی والا ہے۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، دستار باندھ لیتے ہیں، رنگ بھی بنا لیتے ہیں، کہا جی یہ رنگ بس یہی دین ہے، یہ پگڑی یہی دین ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی لباس تو بدل گیا، کردار بھی تو بدلنا چاہیے نا۔ آہا ہا ہا، واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔
واہ مرشد واہ، سلامت رہیں۔ یہاں تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ فلاں پیر صاحب کی نشانی ہے، یہ فلاں مدرسے کا طریقہ ہے، ارے طریقہ تو صرف مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ، واہ واہ، جیو مرشد جیو، کیا بات ہے۔ رنگ تو صرف کملی والے کا ہے۔ میں ایک آخری کلام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تو واسطہ پڑتا ہے بھائی، اس لیے ہم تو دنیا میں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، ہم نے آج تک یہ ماحول نہیں دیکھا۔ آج بھی اگر یورپ اپنے اندر رہنے والے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کا تو بڑی مشکلات بن جائیں گی۔ آپ تو جائیدادیں بیچ کر یورپ میں جانا چاہتے ہیں نا، آپ تو سب کچھ بیچ کے یورپ جانا چاہتے ہیں نا، لیکن جا کر بھی اگر وہاں امان نہ ملی تو کیا کرو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے تمہارا تحفظ تمہارے نبی کے ذریعے سے ہونا، اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک، تمہارے نبی کے کردار کی وجہ سے ہونا ہے۔ ایک اور بہت بڑا یورپ کا فلسفر ہے، اس نے ایک پیغام دیا تھا، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، عیسائی تھا، اس نے کہا اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے۔ سوال کیا گیا، یو آر کرسچن اینڈ ہاؤ یو کین سپورٹ اسلام؟ اس نے اٹ از ناٹ اسلام، اٹ از دا کیریکٹرسٹک آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس از دا لائف سٹائل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے ایک بات کوٹ کی، گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور میں بلوال کے عظیم نوجوانوں آپ کو ایک پیغام دینے جا رہا ہوں۔ نفرت کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات کی دلدل میں گر کر تم کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتے۔ محبت کو اپنے عالم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بے شک۔ ایک بہت بڑی بات کوٹ کی اہل مغرب نے۔ This was the time when there was a big fight between the soldiers of Islam with the people of tribe طے۔ ایک بہت بڑا مارکا تھا جو قبیلہ طے کے جنگجوؤں کے درمیان اور اسلام کے فرزندوں کے درمیان ہوا۔ بہت خونخوار جھڑپ تھی جس میں قبیلہ طے کے لوگ بڑی قتل و غارت گری کے بعد گرفتار ہو گئے۔ ان کی جواں دل اور ان کی جیدار لیڈر جو ایک لڑکی تھی وہ بھی گرفتار ہو گئی، اور بہت سارے نوجوان بھی گرفتار ہو گئے۔ چند دن مدینے میں ان کو رکھا گیا، اور ایک دن کملی والے کی بارگاہ میں ان قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ ان کے جنگی جرائم ان کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن اتفاق دیکھیے، یا مجھے کہنے دیجئے حسن اتفاق دیکھیے۔ وہ جنگجو لڑکی جو اس قبیلے کی سردار تھی اور لیڈر تھی، جب اس کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس کے سر سے کپڑا اترا ہوا تھا۔ یہ عرب کا کلچر تھا، لیکن عرب کے اس کلچر کو میرے مصطفیٰ نے اسلام کا نام دیا۔ سر ننگا ہے، میرے نبی نے اس کے جنگی جرائم کی لسٹ پوچھنے کی بجائے
فرمایا یہ مزمل والی چادر لے لو، اس بیٹی کے سر پہ رکھ دو۔ واہ واہ واہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، کیا بات، اللہ اکبر۔ اللہ، بس اتنا جملہ تھا جس نے اس لڑکی کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ، اس نے پتہ کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں جانتے نہیں تھے، آپ کے بارے میں، آپ کے ماننے والوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے یہ بڑے ظالم ہیں، یہ عزتوں کو لوٹنے والے ہیں، یہ مال کو لوٹنے والے ہیں، لیکن چند دن مدینے میں رہ کر اور آج آپ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جو منظر میں نے دیکھا ہے، جو کلام آپ نے کیا ہے، اس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ اللہ، اللہ، واہ واہ واہ۔ اس نے کہا جو دشمن کی بیٹی کو بھی بیٹی قرار دیتا ہے، واہ 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 واہ، آپ مجھے اجازت دو گے کہ کل سے ہر وہ آنکھ پھوڑ دی جائے جس کی اپنے گھر میں بھی کوئی بہن بیٹی بیٹھی ہو اور سڑک گزرتے ہوئے، اللہ اللہ، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس کی آنکھ میں میل آتی ہو، یقین کریں جس باہو کے گھر میں پیدا ہوا ہوں وہاں پیر بننے کے لیے لوگ دین کا کام کریں یا نہ کریں، لوگ ان کو پیر مانتے ہیں، لیکن میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو میں نے کبھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ میں اس ماں کے بطن سے آیا ہوں جس ماں کے ہر کھانے میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کی محبت کا بیان پڑھا جاتا ہے، اللہ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، شفا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جیو مرشد جیو، آپ سلامت رہیں، واہ واہ۔ اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ کے بارے میں ڈس انفارمیشن تھی، لیکن آج میرے دل نے قبول کر لیا ہے کہ اگر دنیا میں سچائی کا کوئی پیکر ہے تو محمد ہے۔ اللہ، بے شک، اگر اللہ کی کوئی جماعت ہے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو مجھے رہا کر دیجئے، میں اپنے قبیلے میں جاؤں گی، پورے قبیلے کو آپ کے قدموں میں لاؤں گی۔ اللہ اللہ، اور میرا نبی تو اتنا لجپال ہے، یہ تو انسانی وجود تھا، نبی کے پاس تو وہ علم ہوتا ہے جو خدا کی خبر دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب ایک گھرنی یہودی نے گرفتار کر لی، ادھر سے نبی آ گئے، اس ہرنی نے فریاد کی کہ اللہ کے نبی آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ ظالم مجھے چھوڑے گا نہیں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر آپ میری ضمانت دے دے تو میں واپس آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اس یہودی سے کہا کہ دیکھو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آ جائے گی، اپنا پاؤں اس کے پھندے میں رکھ دیا۔ یہودی بھی بڑا خوش ہوا کہ آج پول کھل جائے گا، کبھی جانور بھی وعدہ وفا کرتے ہیں، وہ گئی بچوں سے ملی، کہنے لگی بچوں جلدی سے زندگی کا آخری دودھ پی لو، میں محمد عربی کو ضمانت میں چھوڑ کر اللہ، صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کاش ہم نے اپنے نبی کو سمجھا ہوتا یار۔ اللہ اللہ اللہ۔ ادھر وقت ہو گیا، ہرنی ابھی نہیں پہنچی، یہودی کے تہور بدلنے لگے، بس ہرنی اپنے دونوں بچوں سمیت آ گئی، اور اس یہودی نے کہا اے محمد
اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اعرابی نے کہا وہ درخت آ کر آپ سے کلام کرے، میرے نبی نے فرمایا اعرابی جاؤ اس درخت سے کہو تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اللہ، اس کافر نے جا کر اس درخت کو کہا تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ درخت کے کان تو نہیں ہوتے، درخت کی زبان تو نہیں ہوتی، درخت کی عقل و سوچ تو نہیں ہوتی، پر جب نبی بلائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ، بے شک۔ حدیث پاک کے الفاظ گواہ ہیں، درخت جھوما، نبی کا نام سن کر درخت جھوما، دائیں ہوا بائیں ہوا آگے ہوا پیچھے ہوا، اور جڑوں سمیت زمین سے نکلا اور اچھلتا ہوا نبی کے قدموں میں آ کر نبی کو سلام۔ اور دیکھیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، میں حجرِ رسول کی بات کر رہا ہوں، یہ کعبے کی طرف میری پشت ہے، دائیں طرف میرے نبی کا حجرہ مبارک ہے، بائیں طرف منبر ہے، اور بالکل راستے میں جہاں محراب ہے وہاں لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہاں پھر کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہے، کوئی سنی شیعہ نہیں ہے، جسے دیکھو آن لائن بکنگ ہو رہی ہے، اور کیا بکنگ کر رہے ہو؟ اور جی ریاض الجنت میں نفل پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ تو رسمن کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نبی کا کہنا رسم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یار خدا کا خوف کرو، امت کو گمراہی سے بچنے دو۔ میرے نبی نے، ابھی بچی پڑھ رہی تھی، میرے نبی نے نا ایک دن تمام عاشقوں کو بٹھا لیا، اور یہ ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جنہوں نے نبی کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزارا ہو ان کے بھی شان کوئی کم نہیں ہے، پر میں جن کو نبی نے اپنے قرب میں جگہ دی ہو، جنہیں نبی کا ساتھ رہا ہو، اب نبی کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا معاذ اللہ کہ یہ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور 1400 سال بعد ایسے فرقے اور ایسے مذہب، لعنت کیجئے ان پر، اللہ واہ واہ، جو میرے اور آپ کے دل میں نبی کے یاروں کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اگر نبی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جو نبی کی اونٹنی تھی، جب نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے، شہر کے معززین نے کہا تھا ہمارے مہمان بنیے، میرے نبی نے فرمایا اور یہ جو میری اونٹنی ہے نا یہ معمورہ ہے، یہ معمور من اللہ ہے۔ بے شک، جس نبی کی اونٹنی کا علم یہ ہو کہ اس نبی نے فرمایا اس اونٹنی کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جا کر رہنا ہے۔ یار نبی کے علم کا کیا کہنا ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ اور ایک آخری بات، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، یہ 4 وہ اصحاب ہیں جن کو نام لے کر نبی نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ یہ فرمایا تھا نا۔
ویسے یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ اللہ، ویسے ہر صحابی جنتی ہے، لیکن جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان کا کیا کہنا ہے یار؟ واہ 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 واہ، جنہیں نبی نے چنا ان کا کیا کہنا؟ جنہیں اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا ان کا کیا کہنا؟ اللہ، بے شک بے شک۔ اب اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے فرقہ واریت والی باتیں نہیں ہونے دینی ہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی نیا دین گھڑتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن چوک چوراہے میں وہی بات کرنی پڑے گی جو اللہ نے کی ہے، جو نبی نے کی ہے، اور جو نبی کے یاروں نے کی ہے، اور جو نبی کے خون والوں نے کی ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، کیا کہنے۔ علی مولا تھے نا، نبی نے بنایا تھا نا، تو مولا سے پوچھو ابو بکر کے پیچھے کیوں چلتے رہے، عمر کے پیچھے کیوں چلتے رہے، عثمان کے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ فرمایا لوگوں، میرے دور کے انتشار کا سبب تم لوگ ہو، تم میرے مشیر ہو۔ ابو بکر و عمر و عثمان کا مشیر محمد کا یہ بھائی علی تھا۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ عقائد کی اصلاح، نظریات کی تطہیر، ان الدین عند اللہ الاسلام کی خبر۔ اچھا ویسے نا بڑے سے بڑا معلم، بڑے سے بڑا مبلغ، بڑے سے بڑا پیر سب کچھ کر لے۔ اچھا دیکھیں، آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، بہت آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اب چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ سچائی کہاں کھڑی ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت کینسر کا مریض بھی بیٹھا ہے نا، اللہ اللہ، شفا من جانب اللہ ہے۔ اگر جدید دور کی ریسرچز کے نتیجے میں آپ کے لیے ہر مرض کا علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے تو اللہ کے نام میں آپ کے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ، بے شک بے شک۔ اب ایک جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک، جہاں جسم کے جس حصے میں آپ کو کسی بیماری کے اثر سے کوئی درد یا تکلیف ہے۔ میں کل ایک جگہ پہ تھا تو مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا آپ نے اس دفعہ دم نہیں کیا۔ میں نے کہا میں تو کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو صرف سمجھاتا ہوں کہ یہ دم ہو رہا ہے، یہ پھونکے مارنا دم نہیں ہے۔ میں پڑھوں اور آپ پر پھونک مار دوں یہ دم نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اور آپ کا پڑھا ہوا آپ کے لیے شفا بن جائے، یہ دم ہے۔ اللہ، واہ واہ، جیو مرشد جیو، کیا کہنے کیا کہنے۔ اب پورے جسم کے ان حصوں کو ذرا اس طرح چیک کر لیں، گوڈے، گٹے، آنکھ، نک، لک، کہیں بھی درد ہے واہ واہ واہ، اس جگہ کو چیک کر لیں، تھوڑا سا میرے ساتھ ذکر کر لیں، 3 منٹ سے زیادہ نہیں۔ ابھی چیک کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ نہیں کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد۔ اب وہ درد والی جگہ کو ہاتھ لگا کر اچھی طرح دیکھیں، میرا کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا درد ختم ہو چکا ہے، جن کو سکون آ گیا ہے، ایمانداری کے ساتھ اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر لو۔ واہ 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 واہ، اس کو دین کہتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ دم کرنا دم نہیں ہے،
دم میں اللہ کا نام ڈالنا دین ہے۔ بے شک۔ حضرات یہ بلوال ہے، بہت جلد سرگودا میں شہر میں شاہینوں کے شہر میں انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے، آپ کو اطلاع دی جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ مسجد حسین کی زیارت کریں۔ بڑے لاڈ تے پیار نہ جناب مسجد حسین بنائی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک یتیم بچے کو پڑھنے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو آپ کے بچے تو یتیم نہیں ہیں نا، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن کوئی نہیں پڑھتا، اور ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ اور ہم نے پڑھا ہے، پڑھ لیا پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہوئے۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں مسجد حسین کے در و دیوار قرآن کی تلاوت کے نور سے آپ کو ذوق دیں گے۔ آپ ضرور آئیے گا، دعوت ہے انشاءاللہ کہہ کے قبول کیجئے گا۔ آواز پوری نہیں آئی تو میں نہیں تمہیں ایک اور گھنٹہ تقریر کر دوں گا، میں ابھی 5 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں، 5 دن کے ماننے والا ہوں، آپ کو بھی نہیں اٹھنے دوں گا۔ 5 دسمبر کو حضرت سلطان باہو کا سالانہ عرس مبارک ہے، جمادی الثانی کی پہلی جمعرات میں 4-5 گھنٹے کا پروگرام ہے، انٹرنیشنل لیول کا ختم نبوت کا اجتماع ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ختم نبوت کے نام پر دھینگا مشتی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو مظاہرہ کرنے والا نہ بنایا جائے، آپ کے بیٹے کو جج بنایا جائے۔ آج تک جتنے دھرنے ہوئے ہیں، آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں، آج تک جتنے ہنگامے ہوئے ہیں، ملک کو نقصان پہنچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جب آپ کا بیٹا یتیم بچہ جج بن کر بیٹھے گا، اس پر امریکہ کا پریشر نہیں چلے گا، اس پر میرے مصطفیٰ کے عشق کا پریشر۔ اگر انصاف مل رہا ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے ہنگامہ کرنے کی؟ چونکہ میں سیاست سے بالا تر ہوں لیکن پاکستان سے بالا تر نہیں ہوں، مجھے پاکستان سلامت چاہیے، اور یہ سلامت اس لیے رہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، میرے سلطان باہو کے خانوادہ کو اور علی پور شریف کے عظیم محدث کو اور پیر اف مانکی کو اور ان تمام لوگوں کو جب یہ پوچھا گیا کہ تم محمد علی جناح کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، ان سب نے بتایا کملی والے نے محمد علی جناح کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے ہاتھ میں دیا۔ اللہ یار، جو محمد علی جناح روز 5000 درود پڑھ کر سوتا ہو، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، جس کی حمایت کا اعلان خود نبی آ کر لوگوں کی خوابوں میں دیں۔ واہ واہ، بے شک۔ ویسے آپ بھی تھوڑا سا آزمائیں، ہم نے ایک نسخہ آپ کے لیے تیار کیا ہے، ہر شام مدینے والے کے نام کرتے ہوئے ایک چٹائی رکھ لیں، اس کا نام رکھیں دسترخوان درود و سلام۔ آپ نے ہر روز 20 منٹ کے لیے 25 منٹ کے لیے دسترخوان لگانا ہے درود و سلام کا۔ باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی تصور مدینہ میں گم، موبائل بند، یاد خدا یاد مصطفیٰ میں جڑے ہوئے ہیں، ادھر یہ جڑ گئے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور درود پڑھتے پڑھتے وہ رات آ جائے، درود پڑھنے والا درود پڑھتے پڑھتے سو جائے اور درود والا نبی اس کی خواب میں آ جائے۔
یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، جس کو نیند نہ آتی ہو وہ سونے سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دے، بڑی تسلی والی نیند آئے گی۔ اور اگر درود پڑھتے پڑھتے وہ رات بھی آ جائے کہ مدینے والا آ جائے، الحمدللہ ہم نے درود پاک کی نیٹ ورکنگ کی ہے۔ روزانہ میرے پاس 400 کروڑ 4 بلین درود جمع ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا 2000، آپ کی فیملی نے پڑھا 4000، آپ کے گھر والوں نے پڑھا 6000، آپ نے 2000 بھیجا مرکز درود، یہ نمبر آپ کو ہم دے رہے ہیں، آپ نے بھیجا 2000، یہ 2000 ملا 400 کروڑ میں، تو 2000 نہیں رہا 400 کروڑ بن گیا ہے۔ گھر میں برکت، رزق میں برکت، زندگی میں برکت۔ حضرات آپ سے ملاقات ہوگی 5 دسمبر کو، ارادہ کر لو یار، کیا اگر کسی وجہ سے نہ بھی آ سکو تو اللہ تمہیں یہاں ہی فیض دے دے گا، کیونکہ تم نے ایک اچھے کام کا ارادہ کر لیا ہے نا۔ دیکھیں میں نے تو ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا دیا ہے، مجھے تو ابھی اندازہ بھی نہیں ہے، جب میں نے شروع کیا تو میرے پاس تو 10 لاکھ بھی نہیں تھے، کسی نے مجھے 10 لاکھ بھیجے کہ بھائی میرا مسجد میں ڈال دو، اب کروڑوں نہیں اربوں لگ چکے ہیں، ابھی تک لگ رہے ہیں۔ تو مسجد حسین ایک پروجیکٹ ہے، صرف انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہے، کردار سازی ہے، یتیم پروری ہے، غریب پروری ہے۔ اور میں ایک نیا پروجیکٹ جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ کے وہ بچے جو میٹرک کر کے، ایف اے کر کے، بی ایس کر کے جاب لیس ہیں، ہمارے پاس 1 سال کا کورس بھی ہے، 4 سال کا کورس بھی ہے، 1 سال کے اندر 4 سال کے اندر آپ کے بیٹوں کو مکمل سکالر بنا کر، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنا کر، اکاؤنٹنسی کا ماہر بنا کر، لائر بنا کر، یورپ کے معیار کے مطابق تیار کر کے تمہارے بیٹے کو زمین نہیں بیچنی پڑے گی، جائیداد نہیں بیچنی پڑے گی، ماں کے زیور نہیں بیچنے پڑے گے، کوئی ویزے کی فیس نہیں ہوگی، بچے مجھے دو، ان کو تیار کر کے میں یورپ بھیجوں گا، انہیں کلمہ بھی پڑھائیں گے، ان کے بچوں کو قرآن بھی سکھائیں گے۔ تو حضرات یہاں چونکہ آپ کے شہر میں دی یونائٹڈ اسکول سسٹم کام کر رہا ہے، بہت چھوٹے پیمانے پر ہے، لیکن آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بہت ہیں، جذبے ان کے بڑے بلند ہیں۔ یار آپ کا دل نہیں کر رہا تھا وہ بچی جب تقریر کر رہی تھی کہ کاش میری بیٹی بھی یہاں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بات۔ الحمدللہ ہمارے راجہ صاحب ظفر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے برطانیہ میں الحمدللہ 23 سینٹر ہمارے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس دنیا میں یونیک سسٹم ہے تحفیظ القرآن کا۔ تو میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سے یہ تو امید رکھوں نا کہ آپ نے ان بچوں کو اپنا سمجھنا ہے۔ ہمارے حافظ عثمان صاحب یہ یونائٹڈ اسکول سسٹم کے ذمہ دار ہیں، حافظ قدس نواز صاحب یہ ہمارے پنجاب لیول کے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں، اور الحمدللہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ کیا میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ ان کا ساتھ دیں؟ چونکہ ہمارے رانا منور غوث صاحب منسٹر تو اب بنے ہیں نا، عاشق باہو تو پہلے سے، ان کے والد، ان کا پورا خانوادہ، یہ جس پارٹی میں گیا وہ پارٹی جو پہلی تھی جدھر بھی گئی، لیکن یہ کامیاب ہے سدا بہار۔ اور جس دن ان کو منسٹر بنایا جا رہا تھا، پورٹ فولیو زکوٰۃ اور عشر کا دیا جا رہا تھا، خیر اس دن سے لے کر
میری تو ان سے پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں نے کام کیا کہنا. ویسے میں کام کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن کمال یہ ہے اس شخص نے اتنی تیز رفتاری سے گھر گھر جا کر، جو اس کا حلقہ نہیں بھی ہے. ویسے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، ہر کوئی سیکٹری لیول پر ہے، کوئی کسی لیول. جو پچھلے دور میں سڑکیں بن رہی تھیں ان میں ہماری سڑک بھی تھی، مسجد حسین کے سامنے والی. اب وہ دور بدلا تو وہ سڑک بھی ادھر ہی رہ گئی. میں نے ان کو بھی نہیں کہا، وہ سیکٹری مواصلات کو بھی نہیں کہا، حالانکہ کہے بغیر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں ان سے ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے آپ سے دنیا داری کے کام نہیں لینے، وہ تو آپ کو ویسے ہی کرنے چاہیے. تو میں رانا منور غوث صاحب سے کہوں گا، وہ چونکہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایک ذمہ دار ہیں اور عاشق بہو بھی ہیں، اور ان کا پورا خاندان عاشق رسول بھی ہے. تو آپ سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے رانا صاحب تشریف لائیں اور چند کلمات ضرور کہیں. اور بھلوال والے آپ کے پاس نہ بھی آئیں تو میری سفارش ہے، ہمارے ایم پی ایس صاحب موجود ہیں بڑی دیر سے ماشاءاللہ، اور یہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، خود بندہ نہیں آ سکتا. تو یہ رانا صاحب کو پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل صد احترام صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب سروری قادری، زیب سجادہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس بابرکت محفل میں آپ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں شامل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا. تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی بزرگ احباب اور یہاں کے سیاسی زعماء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور دین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی یہاں پہ ساتھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات پاک سے والہانہ عشق رکھنے والے لوگ، نوجوان، بچے، بزرگ یہاں پہ تشریف لائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس وقت جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کیا جائے. اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ عمل سکھائیں، آنے والی نسلوں کو بھی اس راستے پہ چلائیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا ترقی ترقی کا راستہ کبھی نہیں رک سکتا. اور جو دین کی اشاعت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلے جائے گی، ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور دین مصطفیٰ کا جھنڈا بھی انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا، اور ختم نبوت ہمیشہ زندہ باد رہے گی انشاءاللہ. جیسا کہ پچھلے ادوار میں 80s کی دہائی میں سلمان رشدی نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی ناموس پہ حملہ کیا. اس کے بعد مختلف اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ پاک کے نام نامی کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی. قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں نے کبھی کینیڈا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی کسی اور یورپین کنٹری میں مسلمانوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے آستانہ باہو سے ہمیشہ آواز بلند ہوئی، اور ہمیشہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پیر صاحب کی قیادت میں ہمیشہ جس نے بھی یہ کوشش کی اس کو ہمیشہ چیلنج کیا اور اس کا راستہ روکا ہے انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی ملک پاکستان میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تو ہماری حکومت وقت نے بھی، ہماری قیادت نے بھی اور ہمارے پیر خانے نے بھی ہمیشہ ان گماشتوں کا راستہ روکا ہے، اور ہم انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے علم بردار ہیں انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہم اس ملک سے فساد فی سبیل اللہ کو ختم کریں گے، اور جو اس ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ان کا راستہ روکیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابدی پیغام ہے اس کا پرچار عام کریں گے، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے لیے ہم سب اپنا بھرپور ہر ایوان میں، ہر اقتدار میں، ہر حکومت میں، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں انشاءاللہ یہ کردار انشاءاللہ ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ صدقہ حسنین کریمین کا ہمارے پیر خانہ نے ہمیشہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، غریب پروری کی ہے، اور ان یتیم بچوں کی کفالت کی ہے، بچوں اور بچیوں کی، ان کو دین کا علم سکھایا ہے، ان کو دنیا کا علم دیا ہے، ان کو دنیا کے کامیاب دین مصطفیٰ کے ساتھ راستے پہ چلایا ہے، تاکہ وہ کہیں بھٹکے نہ، کہیں اٹکے نہ، کہیں ان کے لیے پرابلمز نہ ہوں۔ اور انشاءاللہ ہیرا یونیورسٹی سے لے کر سلطان باہو ٹرسٹ تک، اور آج یونائٹڈ اسکول سسٹم ہے، اس میں دنیاوی تعلیم ضرور ہے، لیکن دینی تعلیم کی اولیت سب سے پہلے ہے، دین مصطفیٰ کا پرچار سب سے پہلے ہے، ختم نبوت کا پرچار سب سے پہلے ہے۔ یہی ہماری زندگی کا خاصہ ہے، یہی آج کے اجتماع کا پیغام ہے، اور یہی حق باہو ٹرسٹ کا مشن ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے پیر صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچار ہمیشہ کرتے رہیں گے اور اپنے اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ میں آج آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرت صاحب کی درازی عمر کے لیے اور صحت کے لیے اور اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ نے ہمیشہ اس مشن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کے رکھا ہے، آپ نے کبھی آرام نہیں کیا، آپ کا پورا سال، لوگ عید شبرات کو بھی تھوڑا بہت ریسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پیر صاحب نے کبھی عید اور شبرات کو بھی کبھی آرام نہیں فرمایا، ہمہ وقت پروگرام چل رہے ہیں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی یورپ میں، کبھی عربین کنٹریز میں، کبھی پاکستان کے کونے کونے میں، اور انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا پرچار، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار ہمیشہ جاری و ساری رکھے گا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک انشاءاللہ بفضل خدا مشن جاری رہے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ پاک نے جو آپ کے دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبت سے اور میرے حلقہ کے لوگوں کی محبت سے، میرے پیر خانہ کی دعاؤں سے، پورے ضلع سرگودہ کی دعاؤں سے جو مجھے مقام اور مرتبہ ملا ہے، میں اس پر اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم اپنا پورا
تن من دھن انشاءاللہ لگائیں گے، لگا رہے ہیں، کوشش کریں گے، ایک ایک غریب کا گھر کھٹکائیں گے اور انشاءاللہ اس تک یہ سہولت پوری تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور اس مشن کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم نے دیکھا کوئی سیاستدان اس شخص کے اندر سے بول رہا تھا، اور بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے چکر چلاتے ہیں، اس نے کوئی چکر چلنے والی بات ہی نہیں کی، اس نے بس نبی کی بات کی ہے۔ تو الحمدللہ مبارک ہے جناب آپ کو۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ضلع سرگودا کی ہر تحصیل میں مہینے 2 مہینے میں ایک دن رکھیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ انہوں نے ووٹ دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ان کو تو دیے ہیں نا۔ تو ماشاءاللہ ہم نے مل کر پاکستان کو قائم کرنا ہے، پاکستان کو چلانا ہے۔ ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر راجہ ظفر صاحب، جو انگلستان میں بہت اچھی نیٹ ورکنگ کے ساتھ اپنے ایک ادارے کو چشم کے اندر چلا رہے ہیں، اور یہ عاشقان مصطفیٰ کے قافلے کا ہمارا ہراول دستہ ہے۔ جماعت باہو ترتیب دے دی گئی ہے، جماعت باہو ختم نبوت کا ہراول دستہ ہے۔ انشاءاللہ ہم انتشار سے بچا کر ختم نبوت کے محاذ پر ایسا کام کریں گے کہ کوئی قادیانی ماں کے پیٹ میں بھی قادیانی نہیں کہلا سکے گا۔ تو انشاءاللہ اب سلام ہوگا۔ بہت سارے نوجوان تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مرشد ملے، تو آج تو باہو سرکار خود آ گئے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائیں سلام کے لیے، اور جو بیعت ہونے والے ہیں بالکل سامنے والے حصے میں آ جائیں، باقی تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں، بیعت ہونے والوں کو آگے آنے دیں۔ کوئی نوجوان وہاں کھڑے ہو جائیں، کوئی نوجوان مرشد کے بغیر زندگی نہ گزارے، کیونکہ اس مرشد سے اس مرشد تک، نبی تک جو سفر ہے وہ آپ کو کامیاب بنا دے گا۔ یہاں کھڑے ہوتے جائیں، سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام کا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بیعت ہونے والے یہاں آ جائیں، آ جائیں یہاں آ جائیں، بڑے بچے پہلے جی بالکل ضرور آنے دربار سے قریب آ جائیں، قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں، یہ جگہ خالی کر دیں، بیٹھنے دیں بچوں کو۔ نوجوان پرانے جو مرید ہیں اور جو بالکل پنجابی کے ٹھوسو ہو گئے ہیں، یہ چادر کھول دیں، یہ آگے تک جانے دیں، وہ بھی بیٹھ جائیں۔
رینیو ہو جائیں. آگے جانے دیں, چادر آگے جانے دیں, سر پہ نہیں لینا بھائی. اوئے بڑوں کو آگے آنے دیں نا, چھوٹے بچے پیچھے کر دیں, بڑے آگے آ جائیں, اوپر آ جائیں بڑے. یہ بچے پیچھے وہاں کھڑے ہو جائیں پیچھے. بڑوں کو آگے آنے دیں, بڑوں کو آگے آنے دیں, بڑوں کو آگے آنے دیں یار. آپ آگے آ جائیں. بچے نیچے اتر کر چادر اور نیچے ہو کر بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بھائی. آگے آ جائیں, اوپر آ جائیں. جو بیعت ہونے والی اوپر آ جائیں. ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیں. جو دائیں بائیں ہیں ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام لوگوں نے مل کے کہنا ہے, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. مرشد کامل سخی سلطان باہو کے مبارک ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, یہ بیعت قبول کرتے ہیں, فیضان باہو کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے, عاشق رسول بنا دے. آمین. منہ پہ ہاتھ پھیر لیں, دل پہ ہاتھ پھیر لیں. بہت مبارک ہو جی. ہر نماز کے بعد درود شریف اور کلمہ, یہ جتنے, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. آپ سب آپ ادھر آ جائیں. تمام جو لوگ بیعت ہوئے ہیں وہاں چلے جائیں, وہاں جا کر اپنے نام درج کروائیں. کارڈ مل چکے ہیں سب کو, جائیں جلدی کریں, جلدی کریں, جلدی کریں. چادی پہلی پینے 10 منٹ لگیں. یہ تمام لوگ ایک دفعہ جا کر نام لکھوائیں. اوپر کوئی بندہ نہ رہے, کوئی بندہ اوپر نہ رہے. آپ بعد میں نام لکھوائیں گے. اٹھا دو یار, چادی پہلی بھائی. بندوں کو نہ آنے دیں. میں سب سے ملوں گا, 2 منٹ نیچے اتر جائیں سارے. چادی پہلی جمعہ علی میں جا سکتے جی ماشاء اللہ. جی جی آپ بہت ٹائم ہمیں کام دیتے ہیں ویسے محبت دل سے. جی جی ماشاء ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں. حضور انہوں نے ایک نئی اسائنمنٹ مل رہی, ذرا دعا فرمانا ساڑھے سینے چڑھ جائے. آج کی دعا سب کو لگ رہی ہے. ادھر یہ حاجی افضل صاحب کا بھتیجا ہے ماشاءاللہ. کیا مرید ہو گیا ماشاءاللہ. مائک پیچھے کر دیں بھائی. ایک منٹ سب سے ملاقات کریں گے, نیچے لائن فرمائیں آپ. بسم اللہ الرحمن. بھائی بیٹھ جائے, بیٹھ کے دعا کریں گے. اگر آپ لوگ آرام سے, میں سب سے ملنا چاہتا ہوں لیکن آپ کسی کو ملنے نہیں دیں گے, اس کا کیا فائدہ ہوگا. اچھا, رات کا قیام میرا بلوال میں ہے. النواز سٹی گلی نمبر 5. یہ کون سی سٹی؟ النواز سٹی گلی نمبر 5. النواز سٹی حق بہو ہاؤس میں گلی نمبر 5 میں میرا قیام ہے. صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کا ٹائم ہے. بھلوال والوں کا آپ آئیں, فیملیز کو لائیں اور انشاءاللہ آپ کو ملاقات کا موقع ملے گا. دعا کر دیں جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جو آیا ہے سب کا بیڑا پار ہو جائے, کوئی خالی نہ جائے. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, درد سب دور ہو جائیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر ماشاءاللہ. اگر کر لو کون لام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. چوتھی سالانہ محفل حسن قرات و حمد باری تعالیٰ
کونسل بار کچہری بلوال میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر مصر سے قرآن کرام تشریف لائیں گے، تنزانیہ سے، افغانستان سے، پورے پاکستان سے قرآن کرام تشریف لا رہے ہیں۔ 7 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء کچہری بازار میں کونسل بار کے اندر ایک پروقار تاریخ اساد عظیم شان محفل حسن قرات ہوگی۔